السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز ود حفصہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوریز۔ تو آیت الکرسی کا حصار کر لیں، اور جو لوگ سینسیٹیو ہیں وہ ان اسٹوریز کو رات میں نہ سنیں، کسی اور ٹائم پہ سنیں۔ یہ اسٹوری ہے ایک لڑکی کی جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، اور میں عام طور پر لوکل پوائنٹس یا بس سے ہی ٹریول کرتی ہوں۔ ایک شام اپنے پروجیکٹ کے کام کی وجہ سے مجھے بہت دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے میری پوائنٹ یعنی بس چھوٹ گئی، اور میں نے اپنے بھائی کو بلانے کا سوچا تاکہ وہ مجھے میری یونیورسٹی سے لے کے جائیں۔ جب میں نے اسے فون کرنے کی کوشش کی تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس اسے کال کرنے کے لیے تو کریڈٹ ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی دوست کا فون لیا اور اس سے نمبر ڈائل کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور ڈائل ٹیون سن سکتی، میں نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی آپس میں بات کر رہا ہو، اور پھر اچانک ہی کسی کے رونے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں اتنی ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور الجھن کی حالت میں نے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو میں نے اچانک چیک کیا کہ میں نے صحیح نمبر ڈائل کیا ہے یا نہیں۔ تو ہاں، میں نے صحیح نمبر ہی ڈائل کیا تھا۔ میں نے فون کو آہستہ سے اپنے کان کی طرف رکھا، اور مجھے اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ اب ایسی کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ اب ایک نارمل ڈائل ٹیون سنائی دے رہی تھی۔ میرے بھائی نے میری کال تو نہیں اٹھائی۔ میں نے اس کو فوراً ہی ٹیکسٹ میسج بھیجا کہ مجھے لے کے جائیں۔ چند منٹوں کے بعد میرا بھائی مجھے یونیورسٹی سے لینے آیا۔ میں نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ میرے خیال میں کہ یہ سگنل کی خرابی یا پھر میری دوست کے فون میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے خاندان کے ساتھ ایک اچھا سا ویکینڈ انجوائے کیا۔ ایک پورا ہفتہ گزر گیا اور میں نے اس بات کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا، اور پھر میں بھی بھول گئی۔ میری دوبارہ یونیورسٹی شروع ہو گئی اور سب کچھ نارمل تھا۔ میں کسی پریشان کن چیز کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ جب آف ٹائمنگ تھی، میں نے باہر دیکھا کہ تیز بارش ہو رہی ہے، جس کا مطلب تھا کہ آج بھی میں بس سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ بس اسٹاپ اچھا خاصا دور تھا، اور اگر میں جاتی تو میرے کپڑے گیلے ہو جاتے۔ اس لیے میں نے اس شدید برسات والے موسم میں اپنے بھائی کو بلانے کا سوچا، اور میں بالکل نارمل تھی۔ نہ مجھے پچھلا واقعہ یاد تھا اور نہ میں ڈری ہوئی تھی، اور اس بار میرے پاس اتنا کریڈٹ تھا کہ میں اسے اپنے فون سے کال کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کی، اور ڈائل ٹیون سننے سے پہلے مجھے ایک عورت کی واضح عجیب سی آواز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ چیخ کوئی ہلکی سی چیخ نہیں تھی، کسی نارمل پرسن کی چیخ نہیں تھی۔ وہ ایسی چیخ تھی کہ کوئی بھی سنے تو ڈر جائے کہ آخر اس عورت کو کیا ہوا ہے۔ اتنی دردناک چیخ اور روتی ہوئی آواز، خوف سے میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس بار میں نے فون کو کان سے نہیں ہٹایا تھا۔ اس کی چیخ کے بعد میں خاموش ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے فون سے ایک نارمل ڈائل ٹیون سنی۔ میرے ہاتھ اب کانپ رہے تھے، اور اسی دوران میرے بھائی نے میری کال اٹھائی، لیکن میں ڈر کے مارے کچھ بول نہیں پائی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے فون ہی بند کر دیا۔ میں کانپ رہی تھی کیونکہ وہ چیخ بہت خوفناک تھی۔ میں دوبارہ ایسا کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ چند منٹوں کے بعد میں جب نارمل ہوئی تو میں نے اسے اپنے فون سے ٹیکسٹ بھیجا کہ مجھے لینے آؤ۔ جب وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے اسے فون کیا تو اس نے کوئی عجیب سی بات سنی تھی۔ تو اس نے بالکل نارمل ہو کے پوچھا کہ نہیں، لیکن تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو۔ میں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا، اور وہ کہنے لگا کہ تم شاید ایسے ہی سوچ رہی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف تمہارے دماغ میں ہوں گی یہ چیزیں۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، پہلے بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا اور اس بار بھی یہی ہوا ہے۔
لیکن وہ شاید چاہ رہا تھا کہ میں اس واقعے کو، اس بات کو جلد سے جلد بھول جاؤں، لیکن میں کیسے بھول سکتی تھی؟ میں چاہ کے بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے 2 مختلف فون استعمال کیے تھے، اور دونوں بار میں نے اپنے بھائی کو فون کیا تھا اور مجھے 2 مختلف جوابات ملے۔ اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتا۔ میں آج بھی یہی سوچتی ہوں کہ وہ عورت کی آواز کون تھی، اس کے بعد ہی ڈائل ٹیون کیوں گئی، مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ سنتے ہیں ایک اور سٹوری جو مجھے بھیجی ہے منیزا نے۔ آئیے سنتے ہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا۔ السلام علیکم، میرا نام منیزا ہے۔ آپ سے ایک اور ریئل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری والدہ کی بتائی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ بہت سالوں پہلے کا واقعہ ہے، جو میری امی بابا کی شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ میرے والد رات دیر سے واپس آتے تھے کام سے، اور امی میری ہاؤس وائف ہی تھی۔ امی انتظار کرتے کرتے سو گئی تھیں۔ اچانک سے دروازہ بجتا ہے اور میری امی اٹھتی ہیں اور وہ نیچے جاتی ہیں دروازہ کھولنے کے لیے، اور دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھتی ہیں کہ کون ہے۔ تو میرے والد کی آواز آتی ہے کہ میں ہوں، کھولیں۔ میری امی نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ان کے ہسبینڈ ہیں، یعنی میرے والد، اور امی روم میں آ کر واپس سو گئیں، اور میرے والد ان کے پیچھے تھے، وہ بھی آ کر سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ بجتا ہے۔ میری امی اب پریشان ہوئی کہ اب اس وقت کون آیا ہے۔ وہ دوبارہ دروازے پہ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کون ہے۔ تو دوبارہ میرے والد کی آواز آتی ہے کہ میں ہوں۔ میری امی بہت ڈر گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ نیند میں بھی تھیں، تو اچانک سے ایسا ہونا ان کو بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولتی ہیں تو والد ہی تھے۔ میرے والد نے دیکھا کہ امی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، اور وہ بالکل پیلی پڑ گئی ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ میری والدہ کچھ بول نہیں پائی اور بس پریشان تھیں، اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، اور اصلی کون ہے، یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں یا اوپر جو میرے کمرے میں بیٹھا ہے، جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے دروازہ کھولا ہے۔ روم میں واپس گئیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ بات میری والدہ نے میرے بابا کو بتائی۔ پھر میرے والد نے کسی عالم وغیرہ سے پوچھا تو پتہ چلا کہ کوئی راستے میں ہوائی مخلوق پیچھے پڑ گئی تھی جو گھر تک پہنچ گئی تھی، اور اب اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ منیزہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف جو مجھے ریسیو ہوئی ہے لیکن نام بتانے سے منع کیا ہے۔ السلام علیکم حفصہ، میرے پاس ایک سٹوری ہے، میں نے سوچا آپ کو بتاؤں۔ ویسے میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن یہ میرے گھر کی سٹوری ہے، اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو ہمارے ساتھ بہت سالوں پہلے پیش آئے تھے۔ تو یہ کافی سالوں پہلے کے واقعات ہیں، جب ہم حیدرآباد کے شہر طیب کمپلیکس میں رہتے تھے۔ ہم جوائنٹ سسٹم فیملی میں تھے کیونکہ ہم سبھی چھوٹے تھے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ طیب کمپلیکس کی جو بلڈنگ ہے وہاں پہلے کرسچنس کا قبرستان تھا۔ میرے چاچو اور والد کام سے لیٹ ہی آتے تھے، کبھی دوستوں میں تو کبھی کام میں مصروفیت کی وجہ سے۔ رات میں دروازے بجتے، چاچو کہتے میں ہوں، جب ہم دروازہ کھولتے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ امی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، کبھی چاچی کو چاچو بلاتے تھے، جب وہ پوچھتی تھی کہ کیوں بلایا ہے تو وہ کہتے تھے میں نے نہیں بلایا۔ کبھی چاچو کو آواز آتی تو کبھی امی کو آواز آتی، یہ جیسے روز کا ہو گیا تھا۔ پھر میرے بابا کو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے سینے پہ کوئی بھاری چیز ہے، کوئی بھاری وزن یا کوئی جیسے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر وقت یہ کہتے تھے کہ میرے سینے پہ بہت وزن ہے۔ پھر ایک بار میرے چاچو لیٹ نائٹ گھر آ رہے تھے تو انہیں ایک عورت دکھی جس کے پیر الٹے تھے۔ میرے چاچو نے جیسے ہی سگریٹ جلائی اور دیکھا کہ وہ عورت سگریٹ کی روشنی دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ بات میرے چاچو نے گھر آ کر ہمیں بتائی تھی۔ پھر آخر گھر چھوڑا ہم نے اور ہم کہیں اور شفٹ ہو گئے، تب جا کے یہ مسئلے ختم ہوئے۔ سنتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری جو بھیجی ہے دانیال نے، جس میں انہوں نے 3 مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے جو ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں
تو چینل ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. اور آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی ریئل ہارر سٹوری ہے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام دانیال ہے. کچھ واقعات میرے ساتھ پیش آئے تو سوچا آپ کو بتاؤں. میں اپنی جاب کے سلسلے میں کراچی رہتا تھا ایک روم میٹ کے ساتھ. ہمارے روم میں 2 سنگل بیڈ تھے جو ہم نے مرج کر دیے تھے، پر میرے روم میٹ کا بیڈ ایسا تھا کہ کوئی بیٹھے تو آواز آتی تھی. اب میرا روم میٹ کچھ دن کے لیے اپنے شہر چلا گیا تھا اور میں اکیلا روم میں تھا. رات ہوئی تو میں سونے لگا. اب میرے برابر والے بیڈ سے آواز آئی جیسے کوئی اس پہ آ کر بیٹھا ہو، اور یہ آواز مجھے الرٹ کرنے کے لیے کافی تھی. اب میں ڈر بھی رہا تھا لیکن میں کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا. میری آنکھ لگتی ہی تھی کہ برابر کے بیڈ سے آوازیں مجھے بار بار ڈرا رہی تھیں، جیسے کوئی کروٹ لے رہا ہو. شکر ہے نقصان نہیں ہوا. جیسے تیسے وہ رات گزر گئی. ایک اور واقعہ میرے ساتھ ہوا جب میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا. میری بہن میرے روم میں ایک دن آتی ہے کسی کام سے. وہ میں نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ کیا کرنے آئی ہیں. وہ جب جانے لگی تو میں نے اسے کہا، سنو، ایک گلاس پانی کا لے آنا پلیز. اور میری بہن پلٹ کر مجھے صرف دیکھتی ہے اور عجیب طریقے سے مسکرا کر چلی جاتی ہے. میں ڈرا اور پھر سوچنے لگا یہ ایسے کیوں کر گئی. 10 منٹ کے بعد میری بہن روم میں دوبارہ آتی ہے تو میں نے اسے کہا، پانی نہیں لائی تم؟ میری بہن کے جواب نے مجھے حیران کر دیا. وہ کہتی ہے، میں تو ابھی اٹھی ہوں اور آپ نے مجھے پانی کا کب کہا؟ اور میں اتنا شوق میں چلا گیا کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جو پہلے آئی تھی بالکل 10 منٹ پہلے وہ کون تھی. اور اس کی عجیب سی مسکراہٹ نے ہی مجھے ٹینشن میں ڈال دیا تھا. اس بار سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اتنی کریپی اسمائل کیسے کر سکتی ہے. ایک اور چیز میرے ساتھ ہوتی تھی نیند میں. مجھے 2 بار ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے. میں ہمیشہ اپنا وہم سمجھتا تھا. مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی آ کر میرے بالوں کو سہلا رہا ہے. مجھے باقاعدہ ہاتھ فیل ہوتا تھا، اور جب میں اٹھتا تھا تو سب کچھ نارمل تھا. میں اس بات کو وہم ہی سمجھتا رہا. لیکن ایک دن جب میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھا اور میں اپنے روم میں فون یوز کر رہا تھا، اب جب میں نے یہ چیز اپنے ہوش و حواس میں محسوس کی تو اب مجھے لگتا ہے وہ میرا وہم نہیں تھا. تو یہ کچھ واقعات ہیں، آپ چاہیں تو اپنے چینل پہ ضرور اپلوڈ کیجیے گا. بہت شکریہ.